مجھے ایک صاحب نے کہا تھا لیکن رونق بڑی ہے، وہ دیکھے تا حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں، تو اقلیتوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، اکثریتیں اتنی جلدی جمع کرنا مشکل کام ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ رونق بڑی لگی ہوئی ہے تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اور آپ چھوڑ دیں جی، یہ چپ کرانے والے چپ کر دیں، سنیں بس بات سنیں، آپ چھوڑیں، آپ میری طرف دیکھیں بھائی۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار ہو گیا نا صحابہ کو، وہ سمجھ گئے، تو پھر تو حال یہ تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو سرکار نے آواز دی، تو کہتے میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا بلایا تو آئے نہیں، عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا، جب رب رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ نماز چھوڑ کے آنا چاہیے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو نبی کریم بلائیں تو وہ نماز چھوڑ کے آ جائے، اور جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے جا کے دوبارہ شروع کر لے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ محبوب پاک کی بارگاہ تک پہنچنا ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا۔ حضور سے جب پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، معرفتی ہو گئی، پھر تو اشارے کنائے سے کیا ہوا سرکار کا حکم بھی صحابہ مانتے تھے۔ ابھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا ذرا بیٹھ جائیں، اور بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ مجمع کنٹرول میں آئے، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی کبھی کہنا پڑ جاتا ہے نا، ہمارے مجموع کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، بلا مثال و بلا تشبیہ، وہ تو سرکار کا مجموع پاکیزہ۔ تو سرکار نے نا ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو ان سے فرمایا بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تو وہ اکیلے سے کہا بیٹھ جائیے، ایک مسجد کے دروازے پہ تھے وہ وہیں بیٹھ گئے، ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تکمیل نماز پر سرکار نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے؟ فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو فلاں سے کہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں لیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ شیر پنجابی کا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک درویش نے کہا تھا سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، اس کو نبی کریم کی غلامی اختیار کرے۔ لوگ ہمیں تشکیک میں ڈالنا چاہتے ہیں، مشکوک کرنا چاہتے ہیں، ذات رسالت کے بارے میں کبھی کسی کمزور بات کرنے والے کی بات کو نہ سننا، اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، ایمان اور عقیدے پر پختہ رہنا، اور یاد رکھنا اگر ہم عقائد پر پکے رہیں گے تو اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر عقائد کی پختگی نصیب نہیں ہوگی تو اعمال کی پختگی کیسے نصیب ہوگی؟ عقائد میں جب لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو اعمال میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے مشکل کر دیا ہے آپ نے بات کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ دوست